جب تمہاری شادی ہوگی تو تمہیں شیطان ایک سبق پڑھائے گا۔ چلو بیوی کی اصلاح کرتے ہیں۔ یاد رکھو، بیوی کی اصلاح نہیں کی جاتی، اسے محبت کیا جاتا ہے، اور محبت سے ہر قسم کا اصلاح ہو جاتا ہے۔ تم فتوح سے گھر چلاؤ گے تو اپنا گھر برباد کرو گے۔ محبت سے گھر چلا کر دیکھو، ہمیشہ آباد رہے گا۔ آپ کی بیوی بھی کسی کی لاڈلی بہن بیٹی ہے۔ آپس کی غلطیوں کو ایسے ہی نادان سمجھ کر معاف کر دیا کرے، جیسا کہ آپ چاہتے ہیں آپ کی بہن بیٹی کی غلطی اس کا شوہر درگزر کر دیا کرے۔ اپنی بیویوں کو کبھی دکھ نہ دے، کیونکہ ان کی دنیا بہت ہی محدود ہوتی ہے، جو اپنے شوہر سے شروع ہو کر اپنے بچوں پر ختم ہو جاتی ہے۔ ایک عورت کے لیے شوہر ہمدرد ہو اور باقی ساری دنیا اس کے خلاف ہو تو وہ ہنسی خوشی رہ لے گی، لیکن اگر ساری دنیا ہمدرد ہو، شوہر نہ ہو تو وہ کبھی خوش نہ رہ پائے گی۔ عورت اور بچے پر کبھی مت ہاتھ اٹھائے اور نہ ان سے گالی گلوچ کرے، کیونکہ یہ دونوں کمزور ہے، آپ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، مگر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کی عزت ان کے دل میں ختم ہو جائے گی اور یہ بد اخلاقی سے پیش آئیں گے۔ ایک زوجہ جو اپنے شوہر کو ایک گلاس پانی پینے کے لیے دیتی ہے، وہ 1 سال کی ایسی عبادت کا ثواب حاصل کرتی ہے جس میں ہر رات عبادت میں گزری ہو اور ہر دن روزوں میں گزرے ہو۔ جو عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل جایا کرتی ہے، وہ گھر آنے تک یا خاوند کے راضی ہونے تک اللہ کی ناراضگی میں رہتی ہے۔ اسلام ہمیں پسند کی شادی کی اجازت دیتا ہے، لیکن اسلام بھاگ کر اپنے والدین کی عزت کا جنازہ نکال کر شادی کرنے کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ عورت میں انکار کرنے کی جرأت ہونی چاہیے۔ ہر ایرے گیرے سے بات کرنا عورت کا معیار گرا دیتا ہے۔ عورت ایسی ہو، کوئی بھی غیر مرد اس سے بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچے، یہ نہیں کہ کسی بھی غیر مرد سے وہ خود باتیں کرے، یہ معیار نہیں ہوتا۔ عورت کی حیا شیشی میں بند ایک خوبصورت خوشبو کی طرح ہوتی ہے، اگر وہ خوشبو اڑ جائے تو خالی شیشی کو لوگ پھینک دیا کرتے ہیں۔ کسی سے آپ 2 سال سے ریلیشن شپ میں ہو، یا 6 سال سے یا 10 سال سے، نکاح تو آپ کا وہیں ہوگا جہاں اللہ کا حکم ہوگا، جہاں لکھ دیا گیا ہے۔ اپنی مرضی سے غلط راستے سے اپنے ہم سفر ڈھونڈنے کے چکر میں آپ صرف اپنا کردار اور قیامت والے دن کا اعمال نامہ داغدار کر رہے ہیں۔ یقین جانو، مرد کا کچھ نہیں جاتا، وہ اپنی زندگیوں میں ایسے آگے بڑھ جاتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور وہ تمہیں کبھی جانتا ہی نہیں تھا۔ نقصان صرف بنت ہوا تمہارا ہوتا ہے، صرف تمہاری حیا جاتی ہے، تمہارا ایمان جاتا ہے اور تمہاری عزت جاتی ہے۔ ابن آدم کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر آپ کا ساتھی پھر بھی آپ سے ناخوش ہے، تو اسے آزاد کر دے اور اسے ڈھونڈنے دے۔ آپ سے بہتر یقین کرے، محبت ٹھکرانے والے کی طرف محبت کبھی پلٹ کر نہیں آتی۔ تھک جانا برا نہیں، مایوس ہو جانا برا ہے، بہت برا۔ اور مایوس انسان تب ہوتا ہے جب اسے اللہ کی طاقتوں پر، اس کی رحمتوں پر یقین نہیں رہتا، اور ہم مایوس تب ہوتے ہیں جب ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جس نے یہ حالات پیدا کیے ہیں وہ یہ حالات بدل بھی سکتا ہے۔ ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی، بلکہ کوئی بھی چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی جب تک اللہ نہ چاہے۔
مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس تو اللہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، جو ہمارا واحد مددگار ہے۔